أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شہر رمضان، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، قرآن کریم اتارا گیا ہے. ہدی للناس، یہ قرآن کریم ہدایت ہے لوگوں کے لیے. وبینات من الہدی، اور اس قرآن کریم میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں. والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو شخص حاضر ہو جائے تم میں سے رمضان المبارک کے مہینے میں، فلیصمہ، پس چاہیے کہ اس کے روزے رکھے. ومن کان مریضا، اور جو شخص بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس وہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالی ارادہ کرتے ہیں تمہارے ساتھ آسانی کا. ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ ارادہ نہیں کرتا مشکل کا. ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم رمضان مبارک کے روزوں کی گنتی پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس نعمت پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے. لیکن دو باتیں، اس سے پہلے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا ذکر ہو گیا. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ. اور سب سے بڑی نعمت دنیا کے اندر تقوی ہے. تقوی سمجھ میں آ جائے تو تقوی کے بے شمار قرآن کریم میں آپ پڑھیں، بہت زیادہ تقوی کا مطلب یہ ہے آپ دنیا میں رہو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو، اپنی صحت کا خیال رکھو، اپنے دین کا خیال رکھو، اپنے وقت کا خیال رکھو، اپنی آخرت کو بہتر بناؤ، اپنی دنیا کو بہتر بناؤ. یہ ہے تقوی. یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. اب یہ لوگوں کو سمجھ میں مشکل سے آتی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. کل مجھے ایک ساتھی بتا رہا تھا، ایک ساتھی تھے یہاں، پہلے شادی تھی تو وہ پٹاخے پھوڑے انہوں نے. تو اس میں میں نے منع کیا ان کو کہ دیکھو یہ مت کیا کرو، رات کو تم 2 بجے آتے ہو، پٹاخے پھوڑتے ہو، پورا محلہ جاگ جاتا ہے. بالکل نازیبہ حرکت ہے، سمجھ میں نہ آنا. اس کو خوشی تو نہیں بولتے، اس کو چچوراپن بولتے ہیں، غیر سنجیدگی. یہ کیسی خوشی ہے؟ اس کو خوشی تو نہیں. تم دوسروں کو جگا رہے ہو، پورے محلے کو جگا رہے ہو، یہ خوشی ہے تو یہ کیسی خوشی ہے؟ اب وہ انہوں نے کیا کیا کہ استاد جی ناراض ہوتے ہیں، انہوں نے کہا شادی حال میں ہی کر لو. اب اتنا لحاظ، لیکن انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ استاد جی ناراض ہوتے ہیں. اس کو تو دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ اللہ ناراض ہوتا ہے. کتنی بڑی کمی ہے. یعنی ہم اتنے مادہ پرست بن گئے کہ اگر ہمارے اوپر ظالم بادشاہ آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ پھر اللہ کے لیے کرنا. مسلمان اور غیر مسلم کی سوچ میں یہ پر اللہ کے لیے کرو. تو تقوی اسی کو کہتے ہیں
کہ خوف خدا پیدا ہو جائے. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے یار بھائی، اس کو لحاظ مروت میں کرو نہ کرو، جو بھی کرو وہ غلط ہے. اب یہ چیز ہمارے یہاں نہیں آتی. دنیا کی لالچ آتی ہے، 2 منٹ میں ہمارے سوچ بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا. مفادات آتے ہیں، 2 منٹ میں ہماری سوچ بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا، فوراً ہم چلے جاتے ہیں. اپنے بچوں کے سامنے، بیویوں کے سامنے، دنیا کے کاروبار کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے دین کو کس چیز کا نام بنا دیا. یہ دین ہے، تقویٰ ہے. وہ کام مت کرو. حقوق العباد کرتے تھے. مجھے تو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حقوق العباد لوگ کس کو بولتے ہیں. حقوق العباد اس کو کہتے ہیں کسی کو تکلیف مت دو، یہی ہے نا. وہ سمجھ میں نہیں آتا، کہتے نہیں تو خوشی ہے. یہ تو ایک مثال آ گئی. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. جب ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، لالچ میں آ کے ہم بہت غلط کام بھی کر لیتے ہیں، حالانکہ وہی کام بہتر طریقے سے ہو سکتے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر، ہماری تقریبات کے اندر کئی چیز. دیکھیں زندگی ان چیزوں کا نام ہے جو ہمارا سرکل ہے، جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس چیز کا نام تو خیالات کا نام تھوڑی ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. اصل سب سے بڑا دین یہ ہے اپنی اخلاقی کمزوریوں پر نظر رکھو. جو ہماری عادتیں ہیں، جو کمزوریاں ہیں معاشرے کی، جو لوگ غلط کر رہے معاشرے کے اندر، اس کو سمجھو یہ غلط ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ کی نعمت ملے، تقویٰ تمہیں حاصل ہو. اب یہاں بھی دیکھیں رمضان کا مزید ذکر فرما رہے ہیں. جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ نے یہ اجازت دی تھی شروع میں کہ طاقت کے باوجود اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو وہ فدیہ دے سکتا ہے، لیکن ابھی آیت میں منع کر دیا. اب اگر کوئی رمضان المبارک کا مہینہ پائے، روزوں کی طاقت رکھتا ہے، مرد ہے عورت ہے، طاقت ہے، وہ روزے رکھے گا. وہ الگ بات ہے کہ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے تقویٰ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کو اپنی طاقت مت دکھاؤ عبادت میں. کثرت عبادت مطلوب نہیں ہے. اصل مطلوب اللہ یہ نہیں چاہتے بہت زیادہ بڑی عبادت کرو. اللہ یہ چاہتے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تمہاری زندگی کنٹرول میں آ جائے. جائز ناجائز صحیح غلط کو جب دل چاہے رو، جب چاہے کرو، تقویٰ کنٹرول پیدا ہو. تو یہ ہے. اب یہاں پر اس کو اللہ نے ذکر فرمایا شہر رمضان، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کریم اتارا گیا. کیا مطلب؟ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں 2 مطلب ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ اصل قرآن کریم، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں قرآن کریم ہے، ان سب کا مرکز ہے لوح محفوظ. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں ہے. لوح محفوظ 7 آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے ایک مقام ہے جہاں ابتدائے دنیا سے لے کر اختتامی دنیا تک سارا مکمل دنیا کا ریکارڈ ہے. اس کے ہر انسان کا ریکارڈ وہاں موجود ہے. یہ سارا ریکارڈ وہاں محفوظ ہو رہا ہے. جو کچھ ہم کرتے ہیں، ہمارے اعمال ہیں، جتنی آسمانی کتابیں ہیں، جو کچھ ہے وہ سارا ریکارڈ وہاں پر محفوظ ہے. تو قرآن کریم کا اصل مرکز لوح محفوظ ہے. سب سے پہلے اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر بیت العزت میں. جب قرآن کریم کے نزول کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے لگی، تو سب سے پہلے پورا قرآن کریم اللہ نے ایک ساتھ فرشتے لے کر آئے لوح محفوظ سے بیت العزت میں. یہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا. اگر اسلامی تاریخ کو مد نظر رکھا جائے، کہتے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں پورا قرآن آئے، تیاری شروع ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب پہنچی 40 سال کو اور آپ پر نبوت کا آغاز ہوا، پہلی وحی جب آپ غار حرا میں تھے اور پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، تو سب سے پہلے نمبر پر وہ جو وحی نازل ہوئی وہ ہے رمضان المبارک کے مہینے میں. قرآن کریم کا آغاز رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا. تو فرمایا شہر رمضان
رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، ایک بات۔ نمبر 2، ہدی للناس، یہ قرآن کریم ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم سب سے زیادہ درست راستہ ہمیں بتاتا ہے، سب سے زیادہ درست راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ ہدایت قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس سے بہتر راستہ اور کس؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ، اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو قرآن کریم ہدایت ہے۔ اور تھوڑی سی اس بات کو سمجھنا ہے، اس بات کو کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، تمام علوم قرآن کریم کے اندر موجود ہے، لوگوں کی عقلیں ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ دیکھیں 2 آدمی گناہ کرے گا نا، وہ قرآن کے قریب نہیں آ سکتے۔ جو آدمی گناہوں میں مبتلا ہوگا تو وہ قرآن کے قریب نہیں آئے گا، قرآن کی نعمت نہیں ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ اسی طریقے سے معاملات میں جب گڑبڑ کریں گے تو قرآن دل میں نہیں اترے گا، قرآن کے سامنے ایسے لگیں گے جیسے اجنبیت ہے، جیسے میری کوئی مناسبت اس کے ساتھ نہیں۔ اور جب انسان تقوی، مطلب جس کے معاملات اچھے ہوں گے اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، قرآن کے خود بخود قریب جائے گا، ورنہ قرآن سے دور رہے گا۔ قرآن کی باتیں سخت لگیں گی، عجیب سی لگیں گی۔ تو یہ بہت اہم ہے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ نمبر 2، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور اس قرآن کریم میں اللہ نے ہدایت کے واضح دلائل رکھے، ہر نعمت، ہر چیز اس میں ملے گی، بس سمجھنے کے لیے چاہیے توجہ، محنت۔ میں کہوں کہ یہ چیز مجھے چاہیے، اس کے پیچھے پڑ جاؤ، پڑھے پیچھے، آہستہ آہستہ کرتے 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 ایک دن حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ دل لگانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، دماغ لگانا پڑتا ہے، تب جا کے کسی چیز کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ اور جب ہم کسی چیز کو بہت ہلکا لے رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ کبھی سمجھ میں نہیں آتی۔ والفرقان، حق اور باطل میں فیصلہ کرتا ہے یہ قرآن کریم۔ قرآن کے ذریعے سے ہمیں پتہ لگا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ سب قرآن کریم کے ذریعے سے پتہ لگا۔ فرمایا فمن شہد منکم السحر فلیصم، جو شخص تم میں سے رمضان المبارک کا مہینہ پائے پس چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اب فرض ہے، اگر معذور نہیں ہے طاقت ہے روزے رکھے گا، اگر معذور ہے، بیمار ہے، سفر میں ہے، ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ جب صحت مل جائے پھر قضا کر لے، جب سفر سے واپس لوٹ جائے پھر قضا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ولا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ مشکل کا ارادہ نہیں کرتے۔ کوئی بھی حکم اللہ کا ایسا نہیں ہے جو انسان کے بس اور طاقت میں نہ ہو، کوئی حکم ایسا نہیں کہ وہ الگ بات ہے کہ میرا مزاج خراب ہو گیا اب مجھے دین کی باتیں مشکل لگتی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، آپ دیکھیں رات ہندو لوگ رات بھر لگے رہتے ہیں، رام رام کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ہندو تھکا خدا ناراض، اتنی عبادتیں کرتے ہیں، غلط طریقے سے کر رہے ہیں، وہ بھی تو مجاہدے کر رہے ہیں۔ دنیا کے لیے انسان کتنی محنت کرتے ہیں، ادھر سے چلتا ہے دنیا بھر میں گھومتا ہے، صبح نکلتا ہے شام کو مارا مارا پھرتا ہے، وہ محنت نہیں ہے کیا؟ اللہ کا حکم تو کوئی مشکل ہے نہیں، لیکن جب دل کو لگ جائے، جو چیز سمجھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، اتنا کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، چلتے پھرتے اڑتے مجلس میں بیٹھے بیٹھے سورت پڑھ لیتے تھے، اس لیے کہ عادت بن گئی۔ جیسے ہم بیٹھے رہتے مجلس میں بیٹھے بیٹھے موبائل استعمال کرتے، ہم تھکتے نہیں ہیں۔ تو آدمی کی سوچ اور مزاج کے اوپر ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کا مزاج کیا ہے۔ جو چیز انسان کا دل نہیں کرتا کرنے کو، وہ انسان کو بہت بھاری لگتا ہے۔ کوئی عام سا کام ہوتا ہے، جب وہ دل نہیں کرتا نا، وہ اوپر نہیں کر سکتا، اور جب انسان کا دل کسی کام کو کرتا ہے نا تو اس کے لیے انسان پہاڑ کو بھی تراش دیتا ہے، پہاڑ کی چوٹیوں پر بھی پہنچ جاتا ہے، کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے جب اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، مشکل کا ارادہ نہیں کرتا۔ کوئی حکم ایسا نہیں دیا
جو انسان کے بس میں ہو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم رمضان المبارک کے روزوں کی گنتی پوری کرو۔ 29 روزے ہیں، 30 روزے ہیں، گنتی مکمل کر لو، اور پھر اس گنتی کے نتیجے میں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو ہدایت کی نعمت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اسلام کی نعمت ہدایت، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی توفیق ملنا، اس پہ توفیق، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اس سے مراد رمضان المبارک کے بعد عید کی تکبیرات ہیں۔ جب عید کا دن ہوتے ہیں مسلمان تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، پھر عید کی زائد تکبیرات ہیں۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، لیکن تم نے روزے رکھے، اللہ کا حکم پورا کیا، کتنی بڑی نعمت ہے انسان کی تربیت کے لیے۔ فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ پاکی مال کی زکوٰۃ ہے نا، جو اس کا مخصوص حساب نکالو، آپ کا سارا مال پاک صاف ہو جائے، گند نکل گیا، اس لیے اس کو میل کچیل کہا گیا۔ جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرمایا روزہ ہے۔ ہمارے جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی مکمل کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم فجر میں بیٹھ گئے، پھر فجر کے بعد اللہ نے قرآن کا درس سننے کی توفیق، اللہ کے کلام کو بیٹھ کے سنتے ہیں۔ پہلے نماز میں بھی قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، نماز کا فریضہ ادا ہوا، اس میں بھی مسلسل قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، الحمدللہ قرآن کا درس ہے، اس کی توفیق اللہ نے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کی توفیق جب ملے، کسی بھی نعمت کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر صرف یہ نہیں ہے، شکر الحمدللہ، شکر یہ کہ آپ کے اصل شکر یہ آپ کے احساسات، جذبات، دماغ، اس پر میں یہ چیز آ جائے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی، بغیر بولے جب دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھو یہ نعمت عطا فرما رہے ہیں، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔